السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد رانا۔ آج میرے ساتھ وہ شخصیت ہیں جو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے، پھر یو ای میں گئے، پھر امریکن ڈریم کو فالو کرنے کے لیے امریکہ میں آئے۔ لاء ڈگری انہوں نے ہارورڈ سے کی ہے، پھر کچھ عرصے میری لینڈ میں رہے، آج پرماننٹلی ورجینیا میں ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کی ایک تقریر سے کانسٹیٹیوشن کی کاپی سولڈ آؤٹ ہو گئی، جن کی ایک تقریر سے ہماری سوئی ہوئی قوم اٹھ گئی۔ نہ صرف مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، امریکن کے لیے، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ السلام علیکم خضر خان صاحب۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور ہمیں بلایا تاکہ آپ کے ناظرین سے بات کر سکیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ امریکہ میں کانسٹیٹیوشن کی کاپیاں بک گئیں۔ امریکہ کی 250 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ایک مسلمان کے، پاکستانی مسلمان کے اسٹیج پہ کھڑے ہونے سے جو آئین کی قبولیت ہوئی ہے وہ اس ملک کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ یہ امریکن بار ایسوسی ایشن کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہ اعزاز اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مہربانی ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کے ناظرین کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم سب جمع ہیں اور اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے دین کا اصل چہرہ جو ہے مشترکہ طور پہ ہم سب دکھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی برکت ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیونکہ اسپیچ پہ ہم نے بات کری، کہ جب آپ نے اسپیچ دی، کیا آپ کو لگا تھا کہ یہ جو ایک قوم سو رہی ہے یہ اٹھ جائے گی، یا آپ کو لگا تھا کہ پوری دنیا میں ہلچل مل جائے گی اور جس پہلو سے پہلے مسلمانوں کو دیکھا جا رہا تھا وہ چینج ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ یہ اصل میں ہم سب کا مشترکہ مشن ہے۔ ایک آدمی ایک قدم اٹھا لیتا ہے لیکن پوری قوم اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہم میں سے ہر مسلمان، ہر امیگرنٹ، ہر پاکستانی کا اب فرض ہے کہ وہ اس ملک کا بہترین شہری بن کے دنیا کو دکھائے کہ ہم انتہائی مہذب، انتہائی محب وطن، انتہائی امن پسند قوم ہیں۔ ہم پہ جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ وقت ہے جو تمام قوم کے لیے اس وقت لازمی ہے کہ کھڑے ہو کر یہ ثابت کریں کہ یہ امتحان کا وقت ہے اور یہ ہمارے لیے ایک ایسا وقت ہے جس سے ہماری قوم کا، ہمارے وطن کا، ہمارے مذہب کا چہرہ بدل رہا ہے۔ سر، ابھی ہم اپنا کے کنونشن میں آپ نے موٹیویشنل اسپیچ دی، 45 منٹس کے لیے پروگرام تھا، 3 گھنٹے ہو گئے۔ لوگ آپ کے ساتھ تصویر کے علاوہ، گپ شپ کے علاوہ، آپ سے مشورے لینے کے علاوہ اتنا موٹیویٹ ہوئے کہ ان کی پولیٹیکل کی جو آب و ہوا ایک چل رہی تھی امریکہ میں وہ چینج ہو گئی۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا صرف کہ یہ محبت اور یہ پیار جو ہے یہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے موجود ہے۔ میں نے صرف اس کا ذکر کیا ہاتھ کھڑا کر کے، اور مجھے اس وقت جو ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر، آپ کے ناظرین میں سے، آپ کے دیکھنے والے، سننے والوں میں سے صرف یہ گزارش ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اس مشن کا ایمبیسڈر ہے۔ وہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس بات کو بٹھائیں کہ دنیا کی نظر اب ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کام میں شریک ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی پوزیشن کے مطابق۔ ہر کیپیسٹی میں ہر آدمی اس وقت جو ہے وہ اس مشن کا ایمبیسڈر بن چکا ہے۔ اللہ کے نام کو، اللہ کے رسول کے نام کو، دین کے نام کو، پیغمبر کے نام کو، اپنے نام کو، قوم کے نام کو، پاکستان کے نام کو، مہاجروں کے نام کو، سب کو پازیٹیو لائٹ میں ڈالنا اب ہم میں سے ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر امیگرنٹ کا فرض ہے۔ RNC ہم نے دیکھا، ساجد طارڑ صاحب کو دیکھا مسلم ٹرمپ کے لیے، DNC آیا، اس میں ہمیں نے خضر خان کو دیکھا ایک مسلم فار ہلری کے لیے۔ جب آپ یہ اسپیچ دے رہے تھے تو آپ کو بہت زیادہ اس ٹائم درد ہو رہا تھا، جو ہم آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی وائف غزالہ خان کی خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دیکھ پا رہے تھے جو انہوں نے وہ بیان دیا کہ مے بی ان کی کنڈیشن کیا ہو، مے بی وہ الاؤ نہ ہو بات کرنے کے لیے؟ کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایڈوائزر ہیں وہ اسلام نہیں بتا پا رہے؟ کیونکہ مسلم فار ٹرمپ بھی ہیں تو ان کے پاس، اور ساجد طارڑ نے بھی RNC میں آ کے اسپیچ دی۔ تو یہ کیسا تھا کہ یا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایڈوائزر کی بات نہیں سن پاتے، یا ہمارا کوئی الگ اسلام ہے اور ان کا کوئی الگ اسلام ان کو سمجھا رہا ہے؟ دیکھیے، اسلام ہم سب کا ایک ہے، مشترکہ ہے۔ یہ مختلف نقطہ نظر جو ہیں یہ اسلام کو مختلف طریقے سے پیش کر رہے ہیں، لیکن اسلام کا میسج، اسلام کا
پیغام ساری دنیا کے لیے ایک ہے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات ہے کہ جب آپ جمہوریت میں زندگی گزارتے ہیں تو جمہوریت کا سب سے بڑا خاصہ جو ہے وہ اختلاف رائے ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایک چیز کے بارے میں 2، 3، 4، 5 رائے ہو سکتی ہیں، یہ جمہوریت کا خاصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاصہ جو ہے وہ بعض اوقات ہم لوگ بھول جاتے ہیں، وہ ہے تحمل، وہ ہے برداشت، وہ دوسرے کے اختلاف رائے کو سمجھنا. اس کو بے شک آپ قبول نہ کریں لیکن اس کی گنجائش رکھیں. جس گنجائش کا مظاہرہ ٹرمپ نے نہیں کیا، اس نے اختلاف رائے کو اپنے خلاف دشمنی سمجھا. اس نے اختلاف رائے کو بجائے جمہوری طرز، جمہوری خصوصیت سمجھتے ہوئے قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کو ذاتی اعتراض کے طور پہ لیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو جمہوریت کی، جو امریکہ کے آئین کی جو خصوصیات ہیں ان سے نابلد ہے، اور ابھی تک نہ اس کے ایڈوائزرز اس کو سمجھا سکے ہیں. اس کی حرکتوں سے، اس کے باقی کے کاموں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان تمام جمہوریت کی خصوصیات سے ابھی تک ناواقف ہے. اس وجہ سے اس کے مقابلے میں دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ ہے. اسی وجہ سے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی تاریخ میں، امریکہ کی تاریخ میں سب سے کوالیفائڈ، اور پہلی دفعہ ایک عورت صدر کا انتخاب لڑ رہی ہے، سب سے کوالیفائڈ ہے. اور اس کی جو مین خصوصیت ہے جس پہ میں اس کا شکر گزار ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ تمام کمیونٹیز کو، تمام امیگرینٹس کو ملا کے آگے چلنا چاہتی ہے. وہ کسی کو باہر نہیں نکالنا چاہتی، وہ کوئی دیوار نہیں بنانا چاہتی، وہ کسی ججز کی بے عزتی نہیں کرتی، وہ امیگرینٹس کی بے عزتی نہیں کرتی، وہ عورتوں کی بے عزتی نہیں کرتی جس طرح سے ٹرمپ کرتا ہے. وہ عزت سے، احترام سے، تدبر سے سب کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے. کچھ باتیں کرتے ہیں سیکریفائس کی، پھر بیک ٹو دا پولیٹکس ایک میں آپ سے سوال کروں گا. جب ہم دیکھ پا رہے تھے ایک سیکریفائس، وہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ مجھے سوال کرتے ہوئے آپ سے اتنا افسوس ہو رہا ہے تو آپ کو جواب دیتے ہوئے کتنا افسوس ہوتا ہوگا کہ اگر جو ہے جب ہمایوں خان کی جو قربانی ہے، یہ قربانی جو ہے ہمیں اور کتنے مسلمانوں کو ہمایوں خان بننا چاہیے اور کتنے مسلمانوں کو اور قربانی دینی چاہیے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی پیٹریٹ امریکن ہیں، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم بھی امریکن ہیں. دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ سب کیپٹن ہمایوں خان بنے. ہم میں سے ہر شخص جب دوسروں کا احساس رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا تو یہ کیپٹن ہمایوں خان ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، یہ ہمت دی ہے کہ دوسروں کا احساس کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس کریں، اپنی فیملی کا، اپنی قوم کا، اپنے خاندان کا. اگر اس احساس سے ہم قدم آگے بڑھائیں گے تو یہ کیپٹن ہمایوں خان کی جو رسم ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. اس کی بھی کوئی اپنی رسم نہیں ہے، اس نے بھی جو ہمارے دین کی، ہماری قومیت کی جو تعلیم ہے اس پہ عمل کیا کہ اپنے سے زیادہ جو آپ کی ذمہ داری میں لوگ ہوں ان کا خیال رکھیں. بہت اس طرح اچھی سے ہم سب کے سب کیپٹن ہمایوں خان ہیں، اور اس کا اظہار کرنا جو ہے وہ ہم سب پہ ہے کہ ہم اس دوسروں کا خیال رکھنے میں کتنا اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت اچھی بات کری آپ نے. ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ ہلری اس ٹائم سب سے زیادہ پوائنٹس پہ اوپر آئی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹائم سب سے زیادہ پوائنٹس پہ نیچے گئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، کیونکہ ابھی الیکشن میں کافی وقت ہے. یہ نمبر آگے پیچھے، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات یہ نمبر جو ہیں وہ ہمیں غفلت کی نیند سلا دیتے ہیں. میری سب سے، آپ کے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ الیکشن کے دن خواہ کتنے ہی نمبر کیوں نہ آگے ہوں، آپ الیکشن کے دن یہ اب آپ کا فرض ہے. نہ صرف یہ کہ ہلری کے لیے فرض ہے، بلکہ آپ کو اپنی قوم کی طرف سے اس کا نام بدلنے کے لیے، اس کو عزت دلوانے کے لیے آپ کا فرض ہے کہ آپ الیکشن کے دن خواہ کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، چھٹی لیں دفتر سے، وقت نکالیں، گھر سے نکلیں، بچوں کو لیں، دوسرے احباب کو لیں، ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں. بڑا اچھا آپ نے کہا، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے خاص طور پہ مسلم پاکستانی ہیں اور پاکستانی امریکنز ہیں، شاید یہ ہسٹری کے اندر پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ایک بزنس مین اور ایک خاتون الیکٹ ہونے جا رہی ہیں. لیکن بڑا ہی امپورٹنٹ الیکشن یہ ہے جو آپ نے میسج دیا ہماری قوم کو، کہ خاص طور پہ پاکستانی امریکنز کو، کہ انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے آنا چاہیے، انہوں نے اپنے ووٹ کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے. ایک عام آدمی کو کس طرح ہم سمجھائیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ الیکشن ہے
ہسٹری کے امریکن ہسٹری کے مطابق؟ عام آدمی، میرے جیسے عام آدمی کو آپ ایسے سمجھائیں گے کہ دیکھیے اس وقت نہ صرف ہلری کلنٹن یا ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہے، بلکہ اس وقت ہماری قوم کے، ہمارے امیگریشن کمیونٹی کی بقا اور اس کی فلاح و بہبود کا الیکشن ہے۔ تو کون انسان ہوگا جو اپنی فلاح و بہبود کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی تکلیف نہیں برداشت کرے گا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری فلاح و بہبود کا بھی الیکشن ہے۔ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے خواہ کتنی ہی ہمت کیوں نہ کرنی پڑے، کھڑے ہوں، ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ میں زیادہ ہمت ہے 2-4 اور دوستوں کو بھی لے کے جائیں، ووٹ ڈلوائیں، رجسٹر کریں، کیونکہ رجسٹریشن کے بغیر ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ، تو رجسٹر کریں، ابھی وقت ہے کافی، تو انشاءاللہ نتیجہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، لیکن صرف اس طرح سے ہوگا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ۔ ایک سوال ہے بہت میرے ذہن میں، اور بہت لوگوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ امریکہ کے اندر ہر میڈیا نے آپ کو کانٹیکٹ کیا، پورے ورلڈ کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ لیڈرز نے کانٹیکٹ کیا، کیا کسی اسلامک نیشنز کے سربراہ نے، لیڈر نے آپ کو کانٹیکٹ کیا؟ جی، مجھے اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کے تمام کونوں سے جو ہمت افزائی، جو حوصلہ، جو پیار محبت اور عزت ملی ہے، اس میں یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ کسی نے ٹیلی فون کر کے، کسی نے ای میل بھیج کے، کسی نے کسی کے ذریعے پیغام بھیج کے جو میری ہمت افزائی کی ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اس میں سب کیٹیگری کے لیڈرز شامل ہیں، دنیا کے چاروں کونوں سے دنیا کے لیڈرز نے، دنیا کے مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے، یہ صرف مسلمانوں ہی کا سوال نہیں ہے، بلکہ غیر مسلمانوں نے بھی اسی طرح سے ہمت افزائی کی جیسے مسلمانوں نے کی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے، میں شکر گزار ہوں ان سب کا۔ یہاں اب ینگ جنریشن جو ہے اس میں ایک آب و ہوا بالکل ہی چینج ہو گئی ہے، خاص طور پہ آپ کی اسپیچ کے بعد۔ اب آپ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ لیے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے آپ کا اب کام نظر آ رہا ہے جب سے آب و ہوا چینج ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کوئی آپ ایسا پیغام دیں خاص طور پہ ینگ جنریشن کو۔ میرا ایک ہی پیغام ہے شروع سے اب تک، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نسل کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہماری نسل نے ایسے وقت میں زیادہ وقت ایسا گزارا ہے جس پہ ہمارے مذہب، ہماری قومیت پر، ہماری امیگریشن پر، ہمارے وطن پر، ہمارے مذہب پر بدنامی کا دھبا بڑھتا گیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع پیدا کر دیا ہے کہ وہ اب انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک نسل بعض اوقات ایک پیغام کو اس کی تکمیل تک نہیں لے جا سکتی۔ یہ ذمہ داری اور یہی میری گفتگو کا موضوع تھا اور مقصد تھا۔ رات جب میں نے بچوں سے تقریباً 3 گھنٹے بات کی، جی 45 منٹس کے لیے آپ گئے تھے؟ بالکل، اس میں اس گفتگو کا مقصد یہ تھا صرف کہ بچوں کو احساس دلایا جائے کہ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اسکول میں ہو، پرائمری اسکول ہو، ایلیمنٹری اسکول ہو، کالج ہو، ہائی اسکول ہو، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمبیسڈر بن کے اس کام کو آگے چلائیں۔ ہر موقع پر انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اب اس پیغام کے، اس مشن کے ایمبیسڈر ہیں۔ یہ میرا پیغام آپ کے ناظرین کے لیے بھی ہے، آپ کے سننے والوں کے لیے بھی ہے، اور یہی میرا پیغام رات تھا۔ And we will continue to say that, we will continue to preach that, we will continue to assign the ambassadorship of this mission to our next generation. ابھی آپ نے دیکھا میرے ساتھ بہت اچھی شخصیت اور بہت VIP شخصیت خضر خان صاحب تھے، بہت اچھے ٹاپکس پہ ہم نے بات کری، لائف ٹائم لیسن ہم نے لرن کیا کہ ہم سب کو ذمہ داری سے چلنا ہے۔ یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف جو پولیٹیکل ایکٹیو ہے ان کی نہیں ہے، ایز اے مسلم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گائیڈنس دیں اور ٹیچ کریں، اور خاص طور پہ اب ینگ جنریشن کا سوچیں جنہوں نے آگے جا کے، جس پیڑھی نے امریکہ کے اندر قیادت سنبھالنی ہے اور امریکہ میں ہی رہنا ہے۔ تو اپنے ہوسٹ احمد رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔